اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین محترم، مومنین کرام، آج ہم گفتگو کریں گے منجی عالم بشریت کے بارے میں۔ یہ خداوند متعال کی وہ آخری حجت ہیں جن کا نام رسول خدا کے نام پر ہے، جن کی کنیت رسول خدا کی کنیت پر ہے، اور یہ وہ حجت خدا ہیں جن کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ نے اپنی زندگی میں مومنین کو خوشخبری سنائی کہ میرا آخری جانشین، میرا آخری بیٹا جب دنیا پہ ظہور کرے گا تو خداوند متعال ان کے وجود کی برکت سے دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ امام زمان علیہ السلام کی ولادت بسعادت پر مختلف اقوال ہیں، مختلف نظریے ہیں۔ ہم یہاں پر دو نظریے آپ کی خدمت میں رکھیں گے۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی ولادت بسعادت نہیں ہوئی، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ظہور سے کچھ عرصہ پہلے ان کی ولادت ہوگی، پھر وہ اللہ کے حکم سے ظہور فرمائیں گے اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ جو ہمارا نظریہ ہے، مکتب آل محمد کا نظریہ یہ ہے کہ امام زمان علیہ السلام 15 شعبان 255 ہجری کو دنیا پہ تشریف لائے۔ آپ 260 ہجری میں غیبت صغرا میں چلے جاتے ہیں۔ غیبت صغرا کا دورانیہ 329 ہجری تک جاری رہتا ہے۔ 329 ہجری سے لے کر اب تک امام زمان علیہ السلام غیبت کبریٰ میں ہیں۔ امام وہ حجت خدا ہیں جن کے آنے کی خبر ہر امام نے دی ہے۔ ولادت کے بارے میں اختلاف کیوں ہے؟ ولادت کے بارے میں اختلاف اس وجہ سے ہے، جس طرح کہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت بسعادت مخفیانہ طور پر ہوئی، بالکل اسی طرح آخری حجت خدا کی ولادت بھی مخفیانہ طور پر ہوئی ہے۔ یہاں پر ہم شیخ صدوق علیہ رحمہ کی ایک روایت رکھیں گے جو کہ انہوں نے احمد بن اسحاق سے روایت نقل کی ہے۔ جناب احمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ ایک دن میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں گیا اور امام سے عرض کی، یبن رسول اللہ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ زمین نہ تو کبھی حجت خدا سے خالی رہی ہے اور نہ قیامت تک یہ زمین حجت خدا سے خالی رہے گی۔ اب آپ کی امامت کا زمانہ ہے، لیکن آپ کے بعد آخری امام کون ہوگا؟ کون ہے آخری حجت خدا جو آپ کے بعد آپ کا جانشین ہوگا؟ جب امام حسن عسکری علیہ السلام نے احمد بن اسحاق کی یہ گفتگو سنی تو امام نے فرمایا، اے احمد، اگر تو خداوند متعال کے نزدیک مقرب بندہ نہ ہوتا تو میں ہرگز تمہیں نہ بتاتا کہ میرے بعد میرا جانشین کون ہے۔ امام تھوڑی دیر کے لیے گھر تشریف لے جاتے ہیں۔ جب واپس آتے ہیں تو امام کے ہمراہ 3 سال کا ایک بچہ ہوتا ہے اور اس بچے کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوتا ہے۔ امام فرماتے ہیں، اے احمد بن اسحاق، یہ میرا جانشین ہے اور یہ آخری حجت خدا ہے اور یہ تمہارا امام ہے۔ اور امام فرماتے ہیں کہ اس کے اندر ایک صفت ایسی ہے جو حضرت خضر علیہ السلام کے اندر پائی جاتی ہے۔ تو احمد بن اسحاق کہتا ہے کہ میں امام کی طرف متوجہ ہوا، میں نے عرض کی کہ مولا کوئی ایسی نشانی بتائیں کہ جو میں اس امام میں دیکھوں اور میرا دل مطمئن ہو جائے کہ واقعاً یہ آخری حجت خدا ہے۔ ابھی جناب اسحاق نے یہ گفتگو کی کہ وہ 3 سال کا بچہ، وہ وقت کا امام، وہ حجت خدا نے اپنے لبوں کو حرکت دی اور فرمایا، انا بقیت اللہ، اے احمد بن اسحاق میری طرف دیکھو، میں حجت خدا ہوں، میں بقیت اللہ ہوں۔
اور میں خداوند متعال کے دشمنوں کا دشمن ہوں، ختم کرنے والا ہوں خداوند متعال کے دشمنوں کو۔ احمد بن اسحاق کہتا ہے کہ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، میں اتنا خوش ہوا کہ میں نے آخری حجت خدا اپنے آخری امام کی زیارت کر لی ہے، میں وہاں سے چلا جاتا ہوں۔ دوسرے دن جب میں آتا ہوں امام کی خدمت میں ایک اور سوال لے کر، امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں آتا ہوں اور عرض کرتا ہوں، مولا آپ نے تو وہ بتایا نہیں کہ وہ کون سی صفت ہے جو اس امام میں پائی جاتی ہے۔ تو امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جناب خضر علیہ السلام کی ایک صفت جو اس امام میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ امام غیبت الہیہ میں چلے جائیں گے، غیبت قبرہ میں چلے جائیں گے۔ ان کی غیبت اتنی طولانی ہوگی کہ بہت سارے لوگ آپ کی آمد کے انکاری ہو جائیں گے، کہیں گے کہ واقعاً آپ ہیں ہی نہیں۔ اس وقت ایمان کو بچانا مشکل ہوگا، اس وقت ایمان کو بچانا بہت مشکل ہوگا۔ تو عزیزان محترم، ہمارا جو نظریہ ہے وہ یہی ہے کہ امام وقت موجود ہیں، دنیا پر تشریف لا چکے ہیں، لیکن وہ غیبت قبرہ میں ہیں۔ جب اذن الہی ہوگا تو امام دنیا پر تشریف لائیں گے۔ ہمیں امام کی آمد کی ہمیشہ تیاری میں رہنا چاہیے، امام کے استقبال کے لیے ہمیشہ آمادہ رہنا چاہیے، کہ نصرت کے لیے ہمیں آمادہ رہنا چاہیے، تاکہ جب بھی ہمارے وقت کے امام دنیا پر تشریف لائیں ہم امام کی نصرت کر سکیں، ہم امام کے ناصر اور مددگار بن سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔